السلام علیکم، میں ہوں محبوب عالم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک ڈیجیٹل چینل۔ دن بھر کی خبروں پر کراس ٹاک کے لیے میرے ساتھ ہیں چودھری عمران علی سندھو صاحب۔ سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس خبر ہے وہ عمران خان کے متعلق ہے۔ عمران خان دہشت گردی کورٹ میں پیش ہوئے۔ عمران خان کی 8 مقدمات میں 8 جون تک جو عبوری ضمانت ہے اس کی توثیق کی گئی۔ سر پراسیکیوٹر نیب نے عمران خان کی جیسے کوئی شکایت لگائی کہ یہ شامل تفتیش نہیں ہو رہے۔ عمران خان روسٹر پر آئے اور انہوں نے کہا کہ میری جان کو شدید خطرہ ہے، جس کی تائید کل وزیر داخلہ نے بھی کی۔ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو خود کو خطرے میں ڈالتا ہوں۔ اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت نے جے آئی ٹی کے سینئر افسر کو طلب کر لیا جوسف، اور القادر ٹرسٹ میں احتساب عدالت نے بشرا بی بی کی جو عبوری ضمانت ہے وہ منظور کی۔ 190 ملین پاؤنڈز کے کیس میں عمران خان راولپنڈی گئے، جہاں پہ ان کو سوال نامہ دیا گیا اور عمران خان نے سوال نامے کے جوابات بھی دیے۔ سر جی بہت شکریہ ملک صاحب۔ ہمارے قانون کے مطابق جو پاکستان میں سی آر پی سی ہے اس کے مطابق جب کوئی آدمی کوئی ملزم پری ریسٹ بیل لیتا ہے تو پری ریسٹ لینے کے بعد وہ اسے اس مقدمے کے تفتیشی افسر کے پاس جا کے شامل تفتیش ہونا پڑتا ہے، اور جب تک تفتیش مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک پری ریسٹ بیل میں جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہتی ہے۔ اب اس میں عمران خان صاحب کی بات کافی حد تک درست ہے کہ وہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو ان کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، اور وہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کا سیکیورٹی پروٹوکول ہوتا ہے، ان کا بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور ان کا وہاں پہ جا کے شامل تفتیش ہونا یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معزز عدالت صاحب نے جے آئی ٹی کو طلب کیا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ جا کے وہاں پہ شامل تفتیش ہوا جا سکے۔ شامل تفتیش عدالت احاطہ کچہری میں بھی ہوا جا سکتا ہے، اور وہاں پہ ملزم کے جو ہے وہ گھر پہ جا کے بھی اس کو شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ پہلے کیا جا چکا ہے۔ اور جو عمران خان صاحب نیب کے سامنے پیش ہوئے ہیں وہاں پہ ان کو جو سوال نامہ گیا ہے اس کا انہوں نے جواب دیا ہے، اور جوابات کے بعد وہ عمران خان صاحب وہاں سے اب روانہ ہو چکے ہیں، اور بشرا بی بی کی جو ہے وہ بھی عبوری ضمانت میں توثیق کی گئی ہے۔ یہ عبوری ضمانت لینا ہر ملزم کا حق ہوتا ہے، اور تب تک توثیق ہوتی رہتی ہے جب تک انویسٹیگیشن کنکلوڈ نہیں ہو جاتی۔ جی تو سر اسی کیس میں جو ہے عمران خان نے غیر رسمی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ پارٹی چھوڑ نہیں رہے، چھڑوائی جا رہی ہے۔ اس طرح کبھی پارٹیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، پارٹی ایسے ختم ہوتی ہے جیسے پی ڈی ایم کا ووٹ بینک ختم ہو رہا ہے۔ میں صرف کارکنان اور خواتین کے لیے پریشان ہوں۔ جی بالکل درست فرمایا انہوں نے کہ پارٹی ایسے ختم ہونے لگتی تو پارٹی اب تک جو ہے مسلم لیگ نون، جیسے مسلم لیگ نون کے بندے چھوڑ کے جا رہے تھے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس وقت مسلم لیگ نون نے جب پی ڈی ایم سے ہاتھ ملایا تو ان کا ووٹ بینک ختم ہوا۔ پارٹیاں ایسے ختم ہوتی ہیں جیسے پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ختم ہو چکا ہے، مسلم لیگ نون کا ختم ہو چکا ہے، جے یو آئی ایف کا ختم ہو چکا ہے۔ ہاں البتہ کچھ سیزنل لوگ ہوتے ہیں، جو کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ پریشر ہینڈل نہیں کر سکتے، وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ابن الوقت لوگ بھی انہیں کہہ سکتے ہیں، یا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اتنی خاص مجبوری ہوتی ہے، یا وہ اتنا پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ جیسے عمران خان صاحب کو آج کل لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یاد رہے کہ ان کو جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ووٹرز نے نہیں ابھی چھوڑا۔ پارٹی ختم نہیں ہوئی، پارٹی جو ہے وہ ابھی تک ہے، پارٹی چل رہی ہے۔ اب دیکھیں گے کہ یہ اگر عمران خان صاحب کی پارٹی ختم ہو گئی ہے تو آ جائیں گے الیکشن میں۔ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ الیکشن میں کبھی آ نہیں رہے، میننگ دیر بائی کہ ابھی پارٹی نہیں ختم ہوئی، ووٹر جو ہے عمران خان کا وہ وہیں پہ ہے۔ ہاں تھوڑا سا گیپ آ گیا ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے اس کو پی ڈی ایم نے کیش کرنا شروع کر دیا، اور اس کو عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا۔ جی تو سر جو ہمارے پاس دوسری خبر ہے وہ پنجاب میں الیکشن کے متعلق ہے، جو کہ بہت بڑی خبر ہے۔ پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کا فیصلہ ہوا تھا۔ نظر ثانی درخواست الیکشن کمیشن نے دائر کی، جس کی سماعت آج سپریم کورٹ میں تھی۔ وفاقی اور صوبائی حکومت نے عدالتوں کے اندر اپنے جوابات جمع کروا دیے۔ وفاقی حکومت نے انتخابات کروانے کا ذمہ دار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو قرار دیا، مطلب کہ الیکشن کمیشن جو ہے وفاق پر ڈالتا ہے ذمہ داری، جبکہ وفاق نے آج الیکشن کمیشن کے اوپر ڈال دی۔ اور اسی طرح پنجاب میں الیکشن پہلے ہوئے تو قومی اسمبلی کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے، یہ وفاق نے کہا۔ اس کے علاوہ جو نگران حکومت پنجاب نے جو جواب جمع کرایا، انہوں نے کہا ہے کہ صوبے میں فوری جو انتخابات کی ہم مخالفت کرتے ہیں، سپریم کورٹ کو الیکشن دینے کی تاریخ کا اختیار ہی نہیں، اور 9 مئی کے بعد صوبے میں سیکیورٹی جو حالات ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ جو صاحب میری آپ سے ایک سوال ہے، کیا ایک نگران صوبائی حکومت اس طرح کے جو ہیں وہ جو چیزیں جس طرح کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کو الیکشن کا اختیار نہیں ہے، فوری انتخابات نہیں ہو سکتے 9 مئی کے بعد سیکیورٹی ریزن، کیا اس طرح ایک عبوری حکومت کو اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے؟ جی بالکل ان کو اختیار نہیں ہے،
یہ تو وہی بات ہوگی کہ انگریز آئے تھے تجارت کی غرض سے اور برصغیر کے مالک بن کے بیٹھ گئے. یہ آئے تو تھے نگران حکومت آئی تو تھی الیکشن کروانے کے لیے. اب ان کو مزہ آنے لگ گیا ہے, ان کو لوگوں کو وکٹمائزیشن کرنے کا مزہ آنے لگ گیا ہے, لوگوں پہ جعلی مقدمے دینے کا, ان کو پکڑ دکڑ کرنے کا, ان پہ مقدمات بنانے کا, سیاسی پارٹیوں کو ختم کرنے کا مزہ آنے لگ گیا ہے. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کا اقتدار جو ہے وہ طول پکڑتا جائے, اور یہ اس طرح اب یہ اتنے خود کو دلیر سمجھنے لگے ہیں کہ یہ آنریبل سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اختیار حاصل نہیں ہے. حالانکہ ان کو یہ بات کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے, اور یہ 3 مہینے یعنی کہ 90 دن کے بعد یہ خود غیر آئینی حکومت ہو گئی ہے. یہ اب حکومت جتنی چل رہی ہے یہ غیر آئینی طور پہ چل رہی ہے, اس کا قانون سے آئین سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, اور ان کے پاس کسی قسم کا اختیار نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ آگے سے سجسٹ کرے کہ آپ کو جو ہے وہ الیکشن تاریخ دینے کا اختیار نہیں تھا. حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہی اختیار تھا. جب صدر پاکستان نے تاریخ دی اس کے بعد اگر ایکسٹینڈ کرنا تھا تو وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا تھا, اگر الیکشن ملتوی کرنے تھے تو وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اختیار تھا. جہاں پہ آئین اور قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوگا وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرائے. اور رہی بات اس کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یا وفاقی حکومت کی, وفاقی حکومت کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار تھا. بات وہ درست کر رہی ہے, یہاں اس حد تک وہ درست کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار تھا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہر قسم کے اختیارات تھے, فنڈ لینے کے بھی, سیکیورٹی لینے کے بھی. انہوں نے ڈال دی حکومت پہ کہ حکومت ہمیں نہ سیکیورٹی دے رہی ہے نہ فنڈ دے رہی ہے. حکومت نے ڈال دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. سلیم اللہ کلیم اللہ انہوں نے گیند کو گھمانا شروع کر دیا. یہ اختیارات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تھے, لیکن چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وفاقی حکومت اور پی ڈی ایم اور پنجاب حکومت کی سو کالڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ سارے ایک ہی تھالی کے چٹے وٹے ہیں, یہ سارے جو ہے ایک ہی پیج پر ہیں, اور ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو نیچا دکھایا جائے, کسی طریقے سے سپریم کورٹ کو نیچا دکھایا جائے, اور کسی طریقے سے اور ہر ممکن طریقے سے الیکشن سے فرار حاصل کی جا سکے, جو کہ یہ فرار حاصل نہیں کر سکتے. آخر ان کو الیکشن کروانا پڑے گا. آخر ایک نہ ایک دن یہ کب تک خیر منائیں گے, آخر ایک نہ ایک دن چوری کے نیچے آئیں گے اور پھر عوام ان کا احتساب کرے گی. جو صاحب ہمارے پاس جو اگلی خبر ہے وہ ایک وزیر اعظم کا اہم بیان ہے, جن کا کہنا ہے کہ ثانیہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو اگر سزا نہ دی گئی تو ملک نہیں بچے گا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جب آرمی چیف DGISI تھے تو انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو ان کی اہلیہ کی کرپشن کے کیسز دکھائے, جس پر اس وقت کے وزیر اعظم نے DGISI کو مستعفی ہونے پر زور دیا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 60 ارب کی کرپشن پر عمران خان کو ریلیف دیا گیا عدالت کی طرف سے. دیکھیں جی, وزیر اعظم صاحب جو ہمارے ہیں یہ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں, احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی کے ثانیہ 9 مئی کے سزا قاصرین کو اگر سزا نہ دی تو ملک نہیں بچے گا. ملک انشاءاللہ ہمارا قائم دائم ہے, ہمیشہ قائم دائم رہے گا. اس نے بڑے بڑے حالات و واقعات دیکھے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, یہ ان کی اپنی خام خیالی ہے. اس نے بڑے بڑے سانحات دیکھے ہیں, اور یہ ملک الحمدللہ کھڑا تھا, کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا, اور انشاءاللہ یہ تا قیامت کھڑا رہے گا. رہی بات یہ کہ ثانیہ 9 مئی کے جو قاصرین ہیں ان کو سزا دی جائے گی کہ نہیں, ہاں جو ملوث ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا دی جانی بھی چاہیے اور ان کو دی جائے گی بھی صحیح, لیکن اس کی آڑ میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ جو پی ڈی ایم ہے اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ 9 مئی سے لے کے آج تک ان کا صرف مقصد یہی ہے کہ یہ جلتی پہ آگ تیل ڈالا جائے اور آگ کو مزید بھڑکایا جائے, مزید بھڑکایا جائے, تاکہ جو ہے یہ معاملہ ہائپ کریٹ کرتا جائے اور کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو اور آرمی کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا جائے. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. پی ٹی آئی جو ہے یا عمران خان صاحب ان کے متعدد سٹیٹمنٹس آ چکے ہیں کہ نہ وہ آرمی کے خلاف ہے, نہ وہ آرمی کے خلاف جانا چاہتے اور نہ وہ جا سکتے ہیں. اب رہی بات اس کی کہ آرمی چیف صاحب کی کہ وہ تھے DGISI تھے اور انہوں نے کرپشن کے کوئی کیسز جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھے تھے, تو اس بات سے عمران خان صاحب بھی انکار کر چکے ہیں اور اس کی تردید کر چکے ہیں. اور میں نے پچھلے ولاگ میں بھی جناب کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس وقت تک آرمی سے ریلیٹڈ کسی خبر پہ یقین نہیں کیا جانا چاہیے جب تک کوئی DGISPR صاحب کی طرف سے یا آرمی کی طرف سے کوئی پریس ریلیز نہ آئے. تو اس طرح اس اسپیسیفک پوائنٹ پر DGISPR صاحب کی طرف سے کوئی پریس ریلیز نہیں جاری کی گئی. اس لیے پی ایم صاحب کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے
یہ ٹرسٹیبل نہیں ہے، اس پہ جو ہے وہ بلیو نہیں کیا جا سکتا۔ جو سب آپ نے نیوز دیکھی ہوگی کہ گورنمنٹ نے پرسوں 25 مئی کو چھٹی کا اعلان کر دیا ہے، جی کیا جی یہ محض الیکشن سٹنٹ ہے یا باقی فوج سے محبت کے لیے یہ کیا گیا ہے؟ جی، ان کی فوج سے جتنی محبت ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے، بہتر پتہ ہے۔ جب ان کا اقتدار ختم ہوا تھا تو یہ فوج کے متعلق، ہماری آرمی کے متعلق یا جنرلز کے، حاضر سروس جنرلز کے متعلق جس طرح کی گفتگو کرتے تھے وہ بھی سب کو پتہ ہے، تو صاحب ریکارڈ آپ کا نہ حصہ ہے۔ بھولیں، یہ اب مریم نواز، آپ جی نے ان کی سٹیٹمنٹ بھول گئے ہیں؟ انہوں نے تصویریں چلائی ہیں۔ جی جی جی، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے خلاف کیا کیا تقریریں کرتے تھے، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، قوم کو بھی پتہ ہے اور آرمی کو بھی پتہ ہے۔ اب بھی انہیں کوئی آرمی سے محبت نہیں ہے یا فوج سے محبت نہیں ہے، وہ بغض عمران میں، بغض پی ٹی آئی میں، اور پی ٹی آئی کو کریش کرنے کے لیے وہ معاملات کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جیسے اپوزیشن جو ہے یا پی ٹی آئی جو ہے یا عمران خان صاحب جو ہے وہ آرمی کے خلاف ہے، اور اس کو ایک انہوں نے سٹنٹ کے طور پہ 25 مئی کو چھٹی ڈکلیئر کی ہے۔ انہوں نے اس کو پولیٹیکلی گین حاصل کرنے کے لیے چھٹی کا اعلان کیا۔ باقی ان کی جو محبت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس پہ ہمیں کوئی بھی کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پورا پاکستان، پوری دنیا، آرمی ہماری، ہم سب، ہماری قوم، سارا ملک اس بات کو جانتا ہے کہ ان کی کتنی محبت ہے آرمی جو سے۔ ہمارے پاس اگلی خبر ہے وہ پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ کر جانے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو لسٹ ہے ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ چودھری وجاہت حسین نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر دوبارہ کاف لیگ میں چلے گئے ہیں، اور ہمارے حلقے کے سابق ایم پی مخدوم سید افتخار حسن گیلانی، آج انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا۔ اس کے علاوہ سابق ایم این اے پی ٹی آئی کے قطب فرید قریجہ صاحب، انہوں نے بھی آج پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا۔ کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں جی، جب خزاں آتی ہے تو پتے جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، جناب کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ فیس نہیں کر سکتے حالات و واقعات کو، وہ، اور یہ کچھ لوگ ابن الوقت بھی ہوتے ہیں، یہ جن کی آپ نے بات کی ہے، ان کا آپ دیکھ لیں، پہلے بھی انہوں نے کئی پارٹیاں چینج کی ہوئی ہیں، اور جو جہاں تک وجاہت حسین صاحب کی بات ہے تو وہ کاف لیگ میں پہلے تھے، ان کی کاف لیگ اپنی جماعت تھی، وہ واپس چلے گئے، وہ اتنا کوئی سٹرینج نہیں فیل ہوتا۔ ہاں، البتہ افتخار گیلانی صاحب کا اور قطب قریجہ صاحب کا، یہ لوگ پہلے بھی کئی جماعتوں سے ہو کے آئے ہیں، ان کا چھوڑ کے جانا جو ہے وہ جناب کو بہتر پتہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ابن الوقت لوگ ہوتے ہیں، جب ان پہ تھوڑا سا پریشر آتا ہے تو یہ لوگ پھر بھاگ جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنی جان بچائی ہے۔ شاید انہوں نے حالات و واقعات کے حساب سے صحیح فیصلہ کیا ہے، وہ نہ فیس کر سکتے ہوں گے چیلنجز کو جو آج کل تحریک انصاف کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ جو سب یہی لوگ جہاز کے اندر آئے تھے اور واپس جہاز میں ہی جا رہے ہیں۔ بس جہاز جیسے بھر کے لایا گیا تھا ویسے بھر کے جا رہے ہیں۔ اور وہ جو میں نے ایک پوسٹ دیکھی ہے، یہ میرا نہیں پوائنٹ آف ویو، میں نے ایک پوسٹ دیکھی ہے کہ جو لوگ ایڈ ہاک پہ آئے تھے ان کو واپس رپورٹ کرنے کے لیے بلا لیا گیا ہے۔ صحیح۔ اور اسی نقطہ نظر پر پرویز الہی نے کہا کہ چودھری وجاہت حسین کی کوئی مجبوری ہوگی، میں اس پر کرٹیسائز نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں اور میرا بیٹا ہمیشہ عمران خان کے ساتھ تھے اور ساتھ رہیں گے۔ جی، وہ پریشر ہینڈل کر سکتے ہیں، اس لیے کھڑے ہیں، ان کی بھی ایک لمٹ ہے، اگر ان پہ بھی اس لمٹ سے زیادہ ڈالا گیا تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بھاگ جائے، لیکن انہوں نے بالکل درست فرمایا چودھری پرویز الہی صاحب نے کہ جی وہ ان کی کوئی مجبوری ہوگی، مجبوریوں سے ہی انسان آتے ہیں اور مجبوریوں سے ہی چلے جاتے ہیں۔ جی، شیریں مزاری کو 3 مقدمات میں ہائی کورٹ نے بیل آؤٹ کیا، لیکن ان کو باہر پھر دھر لیا گیا۔ آج جب وہ رہا ہوئیں تو انہوں نے ایک بہت ہی اہم پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ میں سیاست سے الگ ہوتی ہوں۔ کتنی ایک افسوسناک بات ہے، وہ فیملی کسی ایسے غم سے، کسی ایسی چیز سے گزری ہے جس کی وجہ سے اس نے سیاست چھوڑی ہے۔ جب ایک ماں کو بیٹی کے سامنے ذلیل کیا جائے اور اسے مرد جو ہے خود پکڑ کر گاڑی میں ڈالیں تو کیا ایسی ماں سیاست نہیں چھوڑے گی سر؟ جیسے کہ سر 5-1 مہینے پہلے ان کے خاوند کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ بڑی مشکل حالات میں سے گزر رہی تھی، اور اوپر سے یہ واقعات ہو گئے، پھر وہ یہ بیچاری ایک عدالت سے بیل لیتی ہیں، رہا ہونے لگتی ہیں، پھر پکڑ لیا رہتا ہے، پھر بیل لیتی ہیں، پھر پکڑ لیا رہتا ہے، وہ 5ویں دفعہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا، تو آخر ان کو بیچاری کو یہ سٹینڈ لینا پڑا، مجبوراً لینا پڑا، کوئی شوق سے نہیں لیتا، اور پھر ان کی بیٹی بھی بیچاری اس کی پیروی کرتی کرتی وہ بھی تھک چکی تھی، تو ان کا اچھا فیصلہ ہے، انہوں نے اپنی عزت بچائی ہے، جان بچائی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی سے جو ہے الحاق ختم کیا ہے یا استعفیٰ دیا ہے، یا انہوں نے کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ ان کا ایک وائز فیصلہ ہے، وہ بہتر سمجھتی ہے کہ ان کے لیے وہ مسائل سے نکلنے کے لیے ایک بہتر آپشن تھا، اس لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا،
اور وہ PTI کو خیر بات کہہ گئی ہے۔ خوشی میں ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، انسان تو وہی اچھا ہے جو برے وقت میں اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہو۔ آج تک کے لیے جو صرف اتنا ہی، آپ کا شکریہ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا اور میرے چینل کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔